علیہ السلام موت فی عز خیر من حیات فی ذل صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد میں نے جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا وہ مشہور و معروف جملہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مجالس رضا جو کہ درسگاہ حسینی ہے اور بالخصوص پہلے عشرے میں سب کے دل امام حسین علیہ السلام کی جانب مائل ہوتے ہیں اور تمام خطبہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کریں تاکہ ان سے ابدی اور آفاقی درس لیں جو مومنین کی عزت کا سبب ہو، جو ان کی نجات کا باعث ہو۔ ہمارا عنوان مجالس کا یہ ہے حسینی طرز زندگی، کہ امام حسین علیہ السلام کے جینے کا طریقہ کیا تھا، ان کی زندگی میں کون سے اصول حاکم تھے جس کو وہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اگر ہم اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس پر کاربند رہیں تو وہ عزت و مقام و مرتبہ جو شہدائے کربلا کو ملا، عجب نہیں کہ وہی مقام و مرتبہ پروردگار عالم ان ہستیوں کے صدقے میں ہمیں بھی عطا کرے، کہ ہماری معنوی اور روحانی زندگی در حقیقت کربلا والوں سے وابستہ ہونے میں ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج کی تقریر کے لیے کہ یہ سلسلے کی چھٹی تقریر ہے، آج کی تقریر کے لیے میں نے جو عنوان چنا ہے، جیسا کہ سرنامہ سخن جس حدیث کو قرار دیا اس سے آپ پر ظاہر ہے کہ عزت حسینی، کہ عزت اور ذلت کسے کہتے ہیں، عزت کا معیار کیا ہے اور انسان کو کن باتوں سے عزت نصیب ہوتی ہے۔ تو آج ہماری گفتگو عزت ہے عزیزان گرامی، اور عزت ایک عربی لفظ ہے جو قوت اور غلبے کے معنی میں آتا ہے۔ زمین سخت کو، وہ زمین جو بہت زیادہ سخت ہے جس پر آپ کوئی نوکیلے دار چیز اگر زور سے مارتے ہیں تب بھی اس میں کوئی دراڑ نہیں پڑتی ہے، تو ایسی زمین کو عزیز کہتے ہیں، عزیز کہتے ہیں، زمین سخت کو عزیز کہتے ہیں۔ اور اسی سے لیا گیا کہ ہر قدرت کو اور غلبے کو عزت کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں تقریباً 92 مرتبہ 92 بار لفظ عزیز سے یاد کیا گیا۔ عزیز کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک ایسی ہستی ہے جو سارے کائنات پر جس کا غلبہ ہے، جو شکست ناپذیر ہے، جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ بے نیازی کے معنی میں ہے، غنا کے معنی میں، کہ جو شخص بے نیاز ہے وہ کیا ہے؟ عزیز ہے، عزت والا ہے۔ تو عزت جو ہمیں نصیب ہوتی ہے در حقیقت ہر وہ شخصیت، ہر وہ ذات جو اپنے آپ میں قوی ہو، شکست ناپذیر ہو، اپنے اصولوں پر ڈٹی رہنے کی قابل ہو، ایسی قوم کو، ایسے فرد کو، ایسے شخص کو عزیز کہیں گے، صاحب عزت کہیں گے۔ عزت تقریباً ایک ایسا لفظ ہے جو تکبر سے نزدیک ہے۔ تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا،
اور کبریائی صرف اور صرف اللہ کے لیے زیب دیتی ہے۔ وہی ایک ذات ہے جو سب سے بڑا ہے، سب پر غالب ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے اوپر کبریائی زیب دیتی ہے۔ اور تکبر کے دو پہلو ہیں، ایک ہے مذموم پہلو کہ آدمی جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے، یہ تکبر ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس پر ڈٹے رہتے ہیں، جو عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، جو مقام آپ کو عطا کیا ہے، اس مقام کو اگر آپ درک کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے میں اگر جم جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں اور اپنے فیصلوں پر اٹل رہتے ہیں، تو اس کو تکبر نہیں کہتے، اس کو عزت کہتے ہیں۔ یہ عزت ہے اور یہ قابل تعریف ہے، یہ ضد نہیں ہے، یہ ہٹ دھرمی نہیں ہے، یہ بے مقصد فخر نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھی محمد تو عزیزان گرامی، تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اگر کوئی اپنے مقام و مرتبے کو صحیح طریقے سے درک کر کے اس کا اگر پاس و لحاظ رکھتا ہے تو اس کو تکبر نہیں کہتے۔ بعض لوگوں نے میدان کربلا میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ آپ تکبر کر رہے ہیں جو بیعت نہیں کر رہے ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ یہ عزت مجھے اللہ نے دی ہے، یہ عزت مجھے اللہ نے دی ہے۔ تو مومن وہ ہے جو اپنے مقام کو پہچانے اور پہچاننے کے بعد اس کا پاس و لحاظ رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کے مقابل ایک اور لفظ ہے عزیز و افتخار، تکبر کے مقابل ایک لفظ ہے افتخار، فخر کرنا۔ ایسی باتیں جس کے اوپر فخر جائز نہیں ہے، اگر اس کے اوپر آدمی اکڑتا ہے اور اس کو اہمیت دیتا ہے، دولت کے اوپر فخر کرتا ہے، حسن کے اوپر اگر فخر کرتا ہے تو یہ فخر مذموم ہے۔ لیکن جو مقامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، اگر اس کے اوپر آپ افتخار کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیب دیتا ہے، یہ مناسب ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بتانا چاہ رہا ہوں فقط کہ آپ کی خدمت میں کہ عزت اور ذلت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ وہ موت جو عزت کی حالت میں آ جائے ایسی زندگی سے بہتر ہے جو ذلت میں ہو۔ تو عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ عزت کس چیز سے ملتی ہے؟ ہمارے اپنے درمیان، مومنین کے درمیان معیار کیا ہے؟ جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہو اسے لوگ صاحب عزت سمجھتے ہیں، جس کے پاس بہت بڑا خاندان ہو، بہت بڑا گروپ ہو، اس کو قدرت ہو، اس کو لوگ صاحب عزت سمجھتے ہیں، اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو اپنی محفلوں میں بلاتے ہیں، بڑے بڑے مقامات پر بٹھاتے ہیں اور اہمیت اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس دولت ہے، یا حسن و جمال کو لوگ عزت کا سبب سمجھتے ہیں۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی چیز کو سبب افتخار قرار نہیں دیا۔ یہ چیزیں عزت کی باعث نہیں ہیں، اس لیے کہ ان چیزوں میں کیا افتخار جو آپ نے جس کمال کو خود کسب نہیں کیا بلکہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو اس نعمت کا شکر کرنا ہے، اس پر افتخار کرنا نہیں ہے، اس نعمت کا شکر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا رنگ، انسان کا خد، انسان کی جنسیت اور جنڈر، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ عورت اور مرد ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، گورے اور کالے ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ناٹے یا لمبے ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ ان چیزوں کے اوپر افتخار کرنا کہ میں بہت حسین ہوں، میں بہت حسین و جمیل ہوں،
ان باتوں پر افتخار کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو پتہ یہ چلا کہ ان باتوں پر فخر کیجئے، ان باتوں پر افتخار کیجئے جو خوبیاں، جو کمالات، جو صفات اللہ سبحانہ آپ نے خود اس دنیا میں کسب کی ہے. اسی لیے ایک معیار قائم کیا کہ اگر تم کو عزت کی تلاش ہے اور چاہتے ہو کہ اس دنیا میں عزیز ہو جاؤ تو ساری عزت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے اور اسی سے وہ عزت ہمیں مل سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے ایک اور صلوات پڑھے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو کوئی اس دنیا میں عزت چاہتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ عزت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخصوص ہے. تو اب اگر کوئی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ سے عزت لے، اللہ سے عزت حاصل کرے. ہمارے پاس معیار عزت کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ لوگ مال کو سبب عزت سمجھتے ہیں، بڑی نسل کو سبب عزت سمجھتے ہیں، بعض اوقات علم کو باعث عزت سمجھتے ہیں. یقیناً یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس کی وجہ سے انسان کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مگر وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہ کرے اس کی مثال گدھے سے بھی، اس کی مثال گدھے سے دی گئی کہ اس کا مرتبہ گدھے سے بھی کمتر ہے. ایک بے عمل عالم کی مثال ایسی ہے اس گدھے کی ہے جو اپنے پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے علم کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا. ایسا عالم دین جو بے عمل ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو ایسا چراغ ہے جس کے خود وجود میں اس کے نفس میں اندھیرا پایا جاتا ہے. اسی لیے بے عمل عالم کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا اور اس کے بدن سے ایسی بدبو آئے گی کہ جہنمی یہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہمیں سب عذاب دے دے مگر اس بدبو کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی بھی فضیلت کی وجہ سے عزت ہے تو وہ صرف اور صرف علم کے حاصل کر لینے سے، شجاعت کے آنے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان فضیلتوں کا برملا اور صحیح جگہ استعمال کرنا بھی آنا چاہیے. جب تک ہمیں صحیح استعمال نہ آئے تب تک ہم صاحب عزت نہیں ہو سکتے. تو میں آج آپ کی خدمت میں ان عوامل کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہمیں عزت نصیب ہوتی ہے. ایک صلوات کا سہارا دیتے ہیں. ہر انسان کو چاہیے کہ عزت صرف اللہ سے طلب کرے، چونکہ جتنی بھی عزت صرف اور صرف اللہ سے مخصوص ہے. جتنی بھی کمالات کی وجہ سے آپ کسی کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے وہ سارے کے سارے کمالات ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں. اسی لیے کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم ان تمام کمالات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی جانب رجوع کریں. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العزیز بغیر اللہ ذلیل. جو اللہ کے علاوہ کسی اور شے سے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسا شخص ذلیل کمتر ہے، پست ہے. تو ذلیل ہے وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر عزت چاہتا ہے. تو پھر عزت کیسے ملے گی؟ تو کہا کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے سے وابستگی سے عزت ملے گی. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ الیہ یعنی اس کی جانب، کس کی جانب؟ خدا کی جانب. یصعد اٹھتے ہیں اور بڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں. کیا بلند ہوتے ہیں؟ الکلم الطیب یعنی پاکیزہ عقیدے، پاکیزہ افکار اور صحیح سچے عقیدے. انسان کے عقائد انسان کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے مرتبے کو بڑھاتے ہیں. والعمل الصالح اور نیک اعمال اسے ترقی بخشتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ پاکیزہ عقیدے اور نیک اعمال، بہترین عقیدہ اور بہترین عمل
انسان کے وقار کو بڑھاتا ہے، انسان کی عزت کو بڑھاتا ہے، انسان کے معیار کو بڑھاتا ہے۔ جب تک انسان کی آئیڈیالوجی بہتر نہ ہو، جب تک انسان کی فکر بہتر نہ ہو، اس انسان کا کوئی احترام نہیں ہے۔ آپ بھی سماج میں اس شخص کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جس کی معرفت زیادہ ہو، جس کی بصیرت زیادہ ہو، جس کی معلومات زیادہ ہو، جس کا دین پر عمل زیادہ ہو۔ یہ ایک اصول ہے بنیادی۔ تو اگر ہمیں عزت چاہیے تو ہم عزت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حاصل کریں، جو اللہ کی بارگاہ سے وابستہ نہ ہو اور اس کے علاوہ کسی سیاسی پارٹی کے ذریعے، کفاروں کی جی حضوری کے ذریعے، دولت مندوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر عزت حاصل کرنا چاہے تو وہ عزت نہیں ہے۔ اور بصیر آدمی کبھی بھی ایسے لوگوں کو عزت نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اور افراد ہوں گے جو صاحبان ثروت کو دیکھ کر ان کی جی حضوری کرتے ہیں، لیکن مومن کی نگاہ گہری ہوتی ہے، وہ بصیر ہوتا ہے، وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کسی کا احترام نہیں کرتا ہے، وہ ان کے کردار کو دیکھتا ہے، ان کے عقائد کو دیکھتا ہے، پاکیزہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ دوسری چیز جو انسان کو عزت نصیب کرتی ہے وہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیقات میں اضافہ ہونے کے لیے بلند دوسری چیز جو انسان کو صاحب عزت بناتی ہے وہ رسول خدا کی پیروی ہے۔ سرور کائنات وہ عظیم ہستی ہے جس کی شان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ اور اخلاق پیغمبر میں سے ایک خلق یہ تھا کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت بخشی تھی، آپ عزیز تھے اللہ کی بارگاہ میں، آپ حبیب خدا ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ اول مخلوق ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کمالات، یہ ساری کی ساری خوبیاں سرور کائنات کو کس وجہ سے عطا کی گئی؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے خاص الخاص بندے تھے، آپ اللہ کے مطیع تھے۔ اسی لیے کہا کہ اگر تمہیں عزت چاہیے تو رسول کی پیروی کرو۔ یہ باتیں کہنے کو عزیزوں بار بار دہرائی جا رہی ہے، ہر مجلس میں بیان کی جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ آج جو ہماری اس دنیا میں پستی ہے، جو ذلت ہے، ہر طرف جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے، جو ہم سے زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں گرا کر دیکھا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یقیناً ان کو اللہ سے دشمنی ہے، یقیناً ان کو اللہ سے نفرت ہے، اللہ کے دین سے نفرت ہے دشمنان اسلام کو۔ لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری بے عزتی، ہماری ذلت، ہماری پستی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین سے دور ہو گئے، ہمارا عقیدہ توحید کمزور ہو گیا، ہم رسول خدا کی ہم نے پیروی چھوڑ دی۔ اگر ہماری ذات پر کوئی حملہ کرتا ہے ہم تڑپ جاتے ہیں۔ دین ہر روز تباہ ہو رہا ہے، دین کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ کیا ہم اس آیہ کریمہ کے مصداق ہیں جس آیہ کریمہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ آج ہم رسول سے وابستگی سے ساری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، امت رسول کہلاتے ہیں، ہمارا نام محمد مصطفیٰ اور اسلامی شخصیات کا ہم نام رکھ کر اپنے مسلمان ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہمارا رہن سہن کیا اسلامی ہونے کی دلیل ہے؟ جب نہیں ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہیں خود اپنے دین کا پاس نہیں ہے تو ہم کس بات کے لیے ان کا احترام کریں؟ یہی وہ ہندوستان تھا، یہی وہ ہم شیعہ تھے جس کا ہر مکتب فکر احترام کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے ایمان میں پختہ تھے، جب ایمان میں پختہ تھے، عمل میں سچے تھے تو ہم صاحب عزت تھے۔ ہم نے ایمان چھوڑ دیا، عمل چھوڑ دیا تو ہمارا وہ وقار چھن گیا، ہماری وہ جو ہوا بنی ہوئی تھی
وہ ختم ہو گئی. اسی لیے اگر عزت پانا ہے تو رسول کی پیروی کرے. تیسری چیز جو انسان کو عزت نصیب کرتی ہے وہ ہے مومنین سے محبت کرنا اور ان کو اپنا ولی و سرپرست بنانا. اور اس حوالے سے بھی آپ دیکھیے، میں صرف اشارے کرتا جا رہا ہوں، سوچنا آپ کا کام ہے. چنانچہ ارشاد قرآن مجید میں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ سے مخصوص ہے عزت اور رسول سے مخصوص ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے مومنین کو عزت بخشی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر ہم حقیقی ایمان رکھتے ہیں تو ہم صرف اور صرف اللہ کو صاحب عزت اور مومنین کو صاحب عزت سمجھیں گے. لیکن اور یہ کہا کہ دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافرین کو مومنین کے اوپر کوئی برتری عطا نہیں کی ہے، کوئی سرداری عطا نہیں کی ہے. لیکن آج ہم کفار سے، مشرکین سے اپنے دین کا سودا کرتے ہیں اور ان سے قریب ہونے کو سب سے بڑا افتخار سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے قریب ہو کر ہی ہم ہندوستان میں عزت مندانہ زندگی گزار سکیں گے. یہ ہماری فکر بن چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو رضوی اور نقبی کہتے ہیں، سادات کی اولاد سے ہیں، وہ لوگ اس دور کے سب سے زیادہ ظالم ترین لوگوں کی جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں اور دین کا ہر پل سودا کر رہے ہیں. وہ دھیرے دھیرے ہمارے احکام بدلنا چاہ رہے ہیں اور خود مسلمان آ کر ان کے اس اقدام کی توجیہ کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اذان ہمیں تکلیف دیتی ہے تو مسلمان کہہ رہا ہے کہ یہ ہندو صحیح کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نکاح کا قانون غلط ہے تو مسلمان آ کر کہہ رہا ہے یقیناً یہ سوچنے کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد غلط ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً یہ ایک وحشیانہ عمل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قرآن تحریف شدہ ہے تو انہیں بھی شک پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ایسے ہی. تو کیا مسلمان اسے کہتے ہیں جس کو اپنے دین پر ذرہ برابر ایمان نہ ہو؟ تو پھر ایسے لوگوں کو عزت ملے گی یا ذلت ملے گی؟ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم پست ہیں. چنانچہ ایک اور روایت میں آیا کہ ایک اور وجہ جو انسان کو عزت دیتی ہے اور ذلت سے بچاتی ہے وہ ہے رزق حلال، حلال رزق کا ہونا. امام حسین علیہ السلام فرماتے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کی ذات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی پاک ماں کا پاکیزہ دودھ پیا ہے، اسی لیے اللہ نے ہم سے ذلت اٹھا لی. پتہ یہ چلا کہ رشتے حلال اور پاکیزہ غذا انسان کو عزت عطا کرتی ہے، اور جو انسان حرام غذا کھاتا ہے اس کا آثار وضعی، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کبھی نہ کبھی وہ فساد کی طرف، گمراہی کی طرف، گناہ کی طرف اس کا قدم بڑھتا ہے. تو حرام غذا انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ حرام غذا کون کھاتا ہے؟ وہ شخص کھاتا ہے جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ بس میری پیٹ کی آگ بجھے، چاہے وہ جس راستے سے آئے. اسی لیے لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ بھوکا مر جائے گا مگر ہمیشہ حلال راستے سے پیسہ کمانے کی کوشش کرے گا. اسی لیے اللہ نے انسان کی ضمیروں کو جھجھڑتے ہوئے کہا هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو زمین اور آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہو. تو جب رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہم اس راستے سے رزق کو حاصل کریں جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. جب ہم حرام غذا کھاتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. جب انسان گناہوں کی پلیدی اور پستی میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کو ذلت سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور اس کی عظمت، اس کی حیثیت اور اس کا انسانی وقار گر جاتا ہے. اور ایک چیز عزیزوں جو انتہائی درجہ اہم ہے، جو انسان کو عزت بخشتی ہے، وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور ان سے محبت، اہل بیت کی سرپرستی کو قبول کرنا.
آئیے اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ آئینہ ہم خود دعائے ندبہ میں یہ کہتے ہیں آئینہ معز الاولیاء و مذل الاعداء، اے امام زمانہ، اے مومنین کو عزت دینے والے، اے دشمنوں کو ذلیل کرنے والے امام آپ کہاں ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ امامت سے وابستگی انسان کو عزت عطا کرتی ہے۔ آئیے ذرا غور کریے، تاریخ پر نظر ڈالیے کہ کون سی ایسی قوم ہے جو ولایت سے وابستگی کی وجہ سے آج تک عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ سوائے شیعہ قوم کے آپ کس کی مثال پیش کر سکتے ہیں جو در اہل بیت سے جدا ہوئے، جنہوں نے امامت کو چھوڑا، وہ یزید کے پیروکار ہو گئے، وہ مروان کو ماننے والے ہو گئے، وہ معاویہ کی ظلم کی تائید کرنے والے بن گئے، لیکن جو علی کے چاہنے والے تھے، جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، جو 12 امام کے چاہنے والے تھے، وہ تلواروں کے چھاؤں میں بھی ہمیشہ اللہ کے پرچم کو بلند کرتے رہے اور حق کا راستہ انہوں نے اور صراط مستقیم کا راستہ ہمیشہ وہ چلتے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج دور حاضر میں اس ولایت کے اثر کو دیکھیے، اس ولایت کی اہمیت کو دیکھیے کہ آج سعودی عرب اپنے اتنے مظالم کے باوجود، اتنی زیادتی کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت انہیں بہتر سمجھتی ہے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ان کے حق میں اپنی مسجدوں میں دعا کرتی ہے، لیکن صرف ایک ایران اور شیعہ قوم ایسی ہے جو ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتی ہے اور ہمیشہ ان کا چہرہ دنیا کے سامنے برملا کرتی ہے۔ اور اس کا اثر دیکھیے، شاید ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ شیعوں نے غلط اقدام کیا۔ عزیزو، اگر شیعہ غلط اقدام کرتے تو آج کی دنیا بھر کی سپر پاور طاقتیں جس نگاہ سے شیعوں کو دیکھتی ہے اور دوسرے مسلمانوں کو دیکھتی ہے، یہ نگاہ کا فرق پیدا نہ ہوتا۔ ساری دنیا شیعوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ آج مٹھی بھر شیعہ جو لبنان میں ہے، یمن میں ہے، سیریا میں ہے، عراق میں ہے، وہ تمام دشمنوں کے درمیان حق کا علم بلند کیے ہوئے ہیں اور یہ ان کی عزت کا سبب ہے۔ اگر سپر پاور طاقتیں کسی کو قابل اعتنا سمجھتی ہے، قابل توجہ سمجھتی ہے، تو وہ شیعہ، اسی لیے وہ شیعوں کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک زندہ قوم ہے، ان کے پاس مرجعیت ہے، ان کے پاس امام علی ہے، ان کے پاس جناب فاطمہ ہے، ان کے پاس امام حسین ہے، ان کے پاس ہر ہستی ایسی بیدار کرنے والی ہے کہ اگر یہ ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو مردہ ضمیریں زندہ ہو جاتی ہیں، مردہ ضمیریں زندہ ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس ولایت کی اہمیت کو سمجھیے۔ ابھی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ولایت کتنی اہمیت کے حامل ہے، اور جس کے پاس یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے وہ آدمی کبھی بھی اس دنیا میں حزن و ملال میں نہیں ہوتا ہے، پریشان حال نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی بڑی طاقتوں سے، سپر پاور طاقتوں سے نہیں ڈرتا ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ ایک اور چیز جو انسان کو عزت عطا کرتی ہے وہ ہے جہاد، راہ خدا میں جہاد کرنا۔ عزیزان گرامی، چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرض اللہ الجہاد عزا للاسلام، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا ہے اور اسلام کے لیے باعث عزت قرار دیا ہے۔ تو یہ مومنین کی عزت کا سبب ہے جہاد۔ بزدل لوگ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتے دنیا میں۔ اور عزیزان گرامی، آج کا دور جہاد کا زمانہ ہے، حق و باطل کی جنگ کا زمانہ ہے۔ آج کے زمانے میں باطل بھی تیزی سے پھیل رہا ہے اور حق کو پھیلانے کے بھی راستے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم اپنے ایمان کو چھپا کر تقیے میں نہیں رہ سکتے۔ آج ساری دنیا پر شیعہ قوم آشکار ہے اور ان کے افکار آشکار ہیں، اسی لیے میدان جہاد میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور رہبر معظم یہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں جہاد کے طریقے بدلتے جاتے ہیں۔ ایک جنگ تو وہ جنگ ہے جو ہم میدان جنگ میں لڑتے ہیں، مگر ایک جنگ ایسی ہے عزیزان گرامی جو ہمیں مانوی جنگ لڑنی ہے، جسے ہم کہتے ہیں جنگ نرم، یعنی ثقافتی جنگ، ثقافتی یلغار۔ آج ہم سوشل میڈیا کے ذریعے
ماس میڈیا کے ذریعے دشمنوں کے افکار سے جنگ لڑے، اور یہ جنگ زیادہ بڑی ہے۔ رہبر معظم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں جوان ہوتا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے وقت دیتا تو میں اپنے سارے کام چھوڑ کر سوشل میڈیا پر دین کی تبلیغ کرتا، سوشل میڈیا پر دین کی تبلیغ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے زمانہ ایسے ہوتا تھا کہ لوگوں کو اگر کسی بھی قوم کو اگر ہرانا ہو تو ان سے جنگ کی جاتی تھی، انہیں زخمی کیا جاتا تھا، انہیں قید کیا جاتا تھا، قید خانوں میں ڈالا جاتا تھا۔ مگر آج کے زمانے میں اگر کسی کو زیر کرنا ہوتا ہے، کسی کو اسیر کرنا ہوتا ہے، کسی کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہوتا ہے تو ان کے افکار کو شکار کیا جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں کچرا بھرا جاتا ہے اور ان کے ایمان کو سلب کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ در حقیقت ایک کوڑے دان ہے۔ اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں سیکھا تو ہمارا ایمان آخر الزمان کی روایتوں میں موجود ہے کہ آخری زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ رات میں انسان مومن سوئے گا تو صبح کافر اٹھے گا، صبح اگر مومن ہوگا تو رات ہونے تک کافر ہو جائے گا۔ اس حد تک عقائد کا، ازم کا، نظریات کا ہجوم ہے۔ انسان مشکوک ہوتا جا رہا ہے دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں۔ اسی لیے ہر میدان میں جہاد کی ضرورت ہے، جنگ کی ضرورت ہے۔ بالخصوص آج کے زمانے میں نظریاتی جنگ کا زمانہ ہے، اس نظریاتی جنگ میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اور عزیزوں، یہ واٹس ایپ ہمارے لیے، یہ گوگل ہمارے لیے سورس آف انفارمیشن نہیں ہے، دین کے سمجھنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارے دین کا ذریعہ قرآن ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، ہمارے مکتب کی آتھنٹک کتابیں ہیں۔ اگر اس سے کوئی بات نقل کی جا رہی ہے تو لیجئے، ورنہ احتیاط کیجئے کہ ہر چیز جو سوشل میڈیا پر آتی ہے بے نام دین، وہ دین نہیں ہے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسے کون فارورڈ کر رہا ہے، کون آپ کو یہ فکر پہنچا رہا ہے۔ جب تک آپ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، آج کے زمانے میں یہی باتیں اہم ہیں، انہی باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس میدان میں جہاد نہیں کیا تو ہمارا ایمان عزیزوں زائل ہوتا چلا جائے گا۔ لوگ پائے ممبر اتنا نہیں بیٹھ رہے ہیں، جمعوں کے خطبے اتنے نہیں سن رہے ہیں، جتنا وہ ہر پل، ہر 5 منٹ پر ایک نیا میسج دیکھ رہے ہیں جو دین کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے۔ اگر اس کا سورس صحیح نہیں ہوا، اس کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا گیا تو ہمارے جوانوں کا دین ان کے ہاتھ سے نکل جانے والا ہے۔ اسی لیے اس عنوان سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں عزت پائیں تو اس کا ایک راستہ قناعت ہے، زندگی میں قناعت کرنا۔ قناعت ایک بڑی دولت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ قناعت ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو کچھ نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کے اوپر راضی رہے، دنیا طلبی میں لالچ نہ کرے کہ لالچ کے نتیجے میں اس کو گناہوں میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ کہ القناعت تؤدی الی العزت، انسان کو قناعت کیا کرتی ہے؟ عزت تک پہنچاتی ہے۔ اگر آپ قناعت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس واقعے کی اہمیت کو سمجھیے اور دیکھیے کہ کس طریقے سے انسان کا ایمان اس کے ہاتھ سے جاتا ہے۔ خلیفہ سوم کا زمانہ ہے۔ خلیفہ سوم نے اپنے 2 کارندے جناب ابوذر کے گھر بھیجے اور کہا کہ اے ابوذر، اور جب وہ دونوں کارندے اور عثمان خلیفہ سوم کے بھیجے ہوئے یہ 2 کارندے جب جناب ابوذر کے گھر آئے، دخل بات کیا، جناب ابوذر نے دروازہ کھولا اور انہیں گھر میں بٹھایا۔ جب گھر میں بٹھایا تو ان کی نظر جناب ابوذر کے گھر پہ پڑی تو دیکھا کہ مال دنیا میں سے کچھ نہیں، فرنیچر مختصر ہے، پرانے قسم کے لباس ہیں اور مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اے ابوذر، تم اتنی محنت کرتے ہو اور اتنا کام کرتے ہو تو آخر تمہاری دولت کہاں جاتی ہے؟ ہم تو تمہارے گھر میں کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب ابوذر نے کہا کہ انا لنا کندوجن، ہمارے پاس ایک صندوق ہے، ہم اس صندوق میں بھرتے چلے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ پھر آپ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ صندوق میں کیوں بھرتے چلے جاتے ہیں؟
تو جناب ابو ذر نے کہا کہ ہمارا صندوق ہماری قبر ہے، ہمارا صندوق ہماری قبر ہے، ہم اس دنیا کی زود گزر نعمتوں کو راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت سنوارتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر راضی رہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عثمان کے خلیفہ سوم نے آپ کے لیے کچھ تحفہ بھیجا ہے اور 2 تھیلیاں درہم و دینار کی لا کر جناب ابو ذر کو دے دی۔ تو جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اس دنیا کا غنی ترین آدمی ہوں۔ تو وہ لوگ مسکراتے اور کہتے ہنستے کہتے کہ آپ اور غنی تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کے لیے دولت بھیجی، کہ غنی خلیفہ سوم ہے اور آپ اپنے آپ کو غنی کہہ رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے مال دنیا میں سے جس کے اوپر آپ فخر کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میرے پاس ولایت علی ابن ابی طالب۔ جب میں نے صبح کی تو تب میرے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اس دولت کے ہوتے ہوئے مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معنی خیز جملہ جناب ابو ذر کا اس بات کی طرف بتا رہا ہے کہ جب آپ زندگی میں قناعت نہیں کرتے ہیں تو دنیا کس طریقے سے آپ کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے آگے بڑھتی ہے، کس طریقے سے خواہشات کی زنجیروں میں اسیر کرتی ہے۔ انہوں نے خلیفہ وقت نے یہ چاہا کہ اور یہ بھی کہا خلیفہ سوم نے کہ یہ میری حلال روٹی کمائی میں سے ہے اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ اسے خرچ کیجئے۔ لیکن جناب ابو ذر جانتے ہیں کہ آج اگر میں نے یہ پیسے ان سے قبول کر لیے تو کل اگر وہ کسی پر ظلم کرتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کا جو حق غصب کیا ہے اس کے خلاف اگر مجھے آواز اٹھانی پڑی تو میں اگر ان کا ساتھ نہ دوں کم سے کم ان کے اس ظلم پر خاموش ہو جاؤں گا۔ دولت انسان کی قوت اظہار کو چھین لیتی ہے، قوت اظہار کو چھین لیتی ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے عزیزان گرامی اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہمارے پاس پیسہ کہاں آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کون دینے والا ہے اور کیا آپ کے پاس ہے وہ کم ہے۔ جب تک ہم اپنی قناعت نہیں کریں گے، حلال روٹی کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور اس بات پر غور نہیں کریں گے کہ کون سا شخص ہمدردی کے نام پر، دین کی تبلیغ کے نام پر کس چہرے کے ساتھ ہمارے سامنے آیا، کس مکھوٹے کے ساتھ ہمارے سامنے آیا، خمس و زکوٰۃ کے نام سے کون سا پیسہ ہمیں دے رہا ہے، ہمارے ایمان کا کب وہ سودا کر رہا ہے، کون سے نظریے کو ہمارے ذریعے پھیلانا چاہتا ہے۔ بعض اوقات افراد نادانی میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ مجلس کریے اور مجلس کے نام پر پیسہ دے گا اور کہے گا کہ بس ہم یہ چاہتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ فلاں چیز پہ ظلم ہوا ہے، آپ اس نظریے کو عام کریے تو شاید اسلام مضبوط ہوگا۔ یہ نادان اور جاہل آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے کون سی سازش ہے، تو وہ ایک منحرف فکر کو عام کرنے میں لگ جاتا ہے۔ منحرف فکر، نہ اس کے دل میں جو ہے تو اپنے کوئی عیب ہے مگر اس کو بصیرت نہیں ہے۔ اسی لیے دین میں صاحب بصیرت ہونا بہت ضروری ہے اور بصیرت ہی انسان کو عزت نصیب کرتی ہے۔ کربلا والوں کی اگر عزت کا کوئی سبب ہے وہ ہے ان کی بصیرت۔ انہوں نے جو راستہ چنا خود اپنی مرضی سے چنا اور یہ جانتے تھے کہ میں کون سی راہ چن رہا ہوں۔ اسی لیے جناب حضرت عباس کے لیے یہی کہا گیا کہ ہمارے امون العباس نافذ البصیرت و صلب الایمان، ہمارے چچا عباس گہری بصیرت والے اور مضبوط ایمان والے۔ تو بصیرت کا ہونا ضروری ہے عزیزان گرامی۔ بصیرت انسان کو عزت عطا کرتی ہے اور یہ کہا کہ لوگوں کو معاف کر دینا انسان کو عزت عطا کرتا ہے۔ یہ بالکل وہ الٹی بات ہے جو سماج میں رائج ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر میں نے فلاں کو سلام کر لیا تو میری عزت چلی جائے گی کیونکہ وہ چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں، یا پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، وہ شخص معافی مانگ رہا ہے لیکن میں اسے معافی نہیں مانگ دوں گا، اگر میں نے معاف کر دیا تو میری عزت چلی جائے گی۔ تو ہم نے عزت اور ذلت کے غلط معیار سماج میں حاکم کر لیے ہیں، لیکن امام یہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعَفْوَ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلَّا عِزًّا، کہا کہ دوسروں کو معاف کر دینا بندے کے اندر عزت میں اضافے کا سبب بنتا ہے، عزت کے سبب ہے عزیزان گرامی۔
चुनांचे एक वाकया हमको मिलता है कि एक शख्स ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा, सबको शितम किया। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और उसका पलटकर जवाब नहीं दिया और उससे कहा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो इसने कहा मैं शाम का रहने वाला हूँ। क्योंकि इमाम जानते थे कि ये जो शख्स मुझे बुरा कह रहा है ये दर हकीकत अमदन मुझे बुरा नहीं कह रहा है, बल्कि शाम में मिंबरों से ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया है कि वो खानदान अहले बैत के दुश्मन हो गए हैं। तो इमाम ने उसकी गलती को मुआफ कर दिया और उससे ये कहा कि तुम लगता है मुसाफिर हो, अगर तुम्हें ग़िज़ा की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें ग़िज़ा फराहम करता हूँ, अगर तुम्हें दौलत की पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो उसने जब इमाम का ये अखलाक देखा तो रोने लगा और रोकर कहने लगा कि मैं अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत को कहाँ खराड़े। और वो इमाम की इमामत का मुतरिफ हो जाता है। तो अजीज़ान गिरामी, यहाँ देखा आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक शख्स की गलती को माफ़ कर दिया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इमाम हसन को मुअज़्ज़िज़ बना दिया उस शख्स की निगाह में। तो अगर हम दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इज्जत अता करता है। और एक चीज़ जो इंसान की इज्जत का सबब है वो है साफ गोई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर हम आज सारी दुनिया इज्जत की निगाह से देख रही है तो उसकी वजह यह है कि आपने अपने तहरीक के आगाज से लेकर आखिर वक्त तक एक मर्तबा भी झूठ नहीं कहा और किसी को सब्ज़ बाग नहीं दिखाया, किसी से गलत बयानी से काम नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि देखो मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ, जिसको इज्जत की मौत मरना है वो मेरे साथ आए। ये साफ गोई इंसान को इज्जत अता करती है। अगर कोई शख्स बार बार वादा खिलाफी करे, बार बार झूठ बोले, हम समाज में उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखते हैं। अगर उसके मुकाबिल कोई साफ गो है, नेक है, जो कहता है उसके ऊपर अमल करता है तो हम उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो अजीज़ान गिरामी, ये इज्जत के मेयार है कि इंसान अल्लाह से वाबस्ता हो जाए, अहले बैत से वाबस्ता हो जाए, रसूल की इताअत करे, साफ गोई से काम ले, अपनी जिंदगी में क़नाअत करे। और जिल्लत कैसे आती है? तो जो इनके खिलाफ जाएगा उसे जिल्लत नसीब होगी। तो इज्जत और जिल्लत का मेयार ये है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास और करबला वालों के पास जिंदा रहना इज्जत का सबब नहीं था। लोग ये कहते हैं जान है तो जहान है, जिंदा रहो तो सब कुछ कर सकोगे, लेकिन अहले बैत ये कहते हैं कि जान किस हालत में है। अगर जान इज्जत की राह में है, इज्जत के साथ जिंदा है तो वो जिंदगी काबिल कबूल है, लेकिन अगर जिल्लत की हालत में जिंदा रहना है, इससे बेहतर है कि इंसान को मर जाए, इंसान मर जाए। तो क्या आज ये हालात नहीं है? अजीज़ान गिरामी, जागने की जरूरत है। अगर हम इमाम हुसैन के साथ है तो हम जुल्म का साथ कैसे दे सकते हैं, जुल्म की हिमायत कैसे कर सकते हैं? हम अपने मेयारात को समझे। और करबला के मैदान में करबला वालों ने यही दर्ज दिया। इमाम जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा इसी बात की तरफ इमाम से बात की कि जनाब अली अकबर की नज़र में जिंदा रहना अहम नहीं था, हक पर जिंदा रहना अहम। चुनांचे सफ़र में, जब करबला के सफ़र में एक मरतबा इमाम खैमे में बैठे हुए थे और आप पर गशी तारी थी। जब आप नींद से जागे तो आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कलिमा हमेशा उस वक्त दोहराया जाता है, उस वक्त बयान किया जाता है जब किसी पर कोई मुसीबत पड़ने वाली हो या किसी का इंतकाल हो जाए। तो जब इमाम को कलमे इस्तरजा पढ़ते हुए देखा इमाम हुसैन जैसे साबिर इमाम को, तो जनाब अली अकबर से रहा नहीं गया। पूछा कि बाबा जान, आपने कलमे इस्तरजा क्यों गलत किया? तो कहा कि बेटे हम मौत के करीब हैं। तो जनाब अली अकबर ने कहा, ये नहीं कहा कि बाबा मौत से करीब हैं, कौन मारने वाला है, कब मारने वाला है, कब मारने वाला है और हमें कैसे मौत आएगी, बल्कि आपने ये कहा कि बाबा जान क्या हम हक पर नहीं हैं? तो कहा कि बेटे अगर हम हक पर नहीं होंगे तो कौन होगा? तो जनाब अली अकबर ने कहा कि बाबा अब मुझे फर्क नहीं करता कि मौत मुझ पर आ पड़े या मैं मौत पर जा पड़ूं।
یعنی اگر میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں حق کے راستے پر ہوں، اگر میں حق کے راستے پر ہوں تو میرے لیے فرق نہیں کرتا ہے کہ میں حق کے راہ میں زندہ ہوں یا حق کے راہ میں مر گیا، بس حق کی حالت میں رہنا ہے۔ عزیزو، اس کیفیت جناب علی اکبر کی یہ بصیرت تھی۔ کربلا کے میدان میں جب یہ قافلہ پہنچا اور جب امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا اور 7 محرم سے جب آپ پر پانی بند کر دیا گیا تو وہاں سے تمام شہداء نے یہ محسوس کر لیا، تمام قافلے والوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب ہمارے موت کے دن قریب آ گئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ایک بیوی اپنے بچے کو جوش شجاعت دلا رہی ہے۔ جناب عباس بنی ہاشم کو فن حرب سکھا رہے ہیں۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں تم سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو میرے مظلوم امام کا خیال رکھنا۔ عزیزان گرامی، دن بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور سب نے عبادتوں میں گزاری اور سب اس بات کی تیاری کر رہے تھے کہ کون ہوگا جو سب سے پہلے اپنی جان امام کی جان پر قربان کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہ رات کسی طریقے سے گزری۔ جب صبح آئی تو امام وقت فجر آیا اور نماز کا جب وقت آیا تو امام نے جناب علی اکبر سے کہا کہ اے علی اکبر تم اذان دو۔ جناب علی اکبر نے اذان دی تو عزیزو، میں یہاں پر آ کر بہت گریہ کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ مولا جب علی اکبر نے اذان دی ہوگی تو آپ کے ذہن میں پوری تاریخ آ گئی ہوگی کہ یہ وہ علی اکبر ہے جو رفتار میں گفتار میں رسول سے مشابہ ہے۔ اب علی اکبر کو آخری مرتبہ اذان دیتے ہوئے حسین کو اپنا بچپنا یاد آیا ہوگا، رسول کی محبت یاد آئی ہوگی، رسول کا جزاکم ربکم خیر الجزا، رسول کا پیار کرنا یاد آیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ میدان جنگ سجی اور جناب علی جب اصحاب نے اپنی جان قربان کر دی تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر اذن وغا کے لیے آئے اور جنگ کی اجازت کے لیے امام کی خدمت میں آئے۔ امام کی خدمت میں آئے تو امام نے ایک مرتبہ حسرت بھری نگاہوں سے جناب علی اکبر کو دیکھا اور ابھی بھی جنگ کی اجازت امام ابھی نہیں دے رہے تھے اور آپ نے کہا کہ جاؤ خیموں میں جا کر بیویوں سے اجازت لے لو۔ اب جناب علی اکبر خیموں میں آئے، نہیں معلوم کہ کیا بات ہوئی، جناب لیلا کو کیسے راضی کیا ہوگا، جناب زینب کو کیسے راضی کیا ہوگا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے، حمید بن مسلم لکھتا ہے کہ علی اکبر بار بار خیمے سے نکلتے تھے اور بار بار خیمے میں چلے جاتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب جب علی اکبر آئے تو امام نے خود علی اکبر کو سجایا اور سجانے کے بعد سوار کیا اور سوار کہا کہ بیٹے جاؤ جنگ کے لیے جاؤ۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نکلے تو آپ نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے پروردگار گواہ رہنا، آج میں نے تیری بارگاہ میں اس کو بھیجا ہے جو خلق میں، جو رفتار میں، جو گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ گویا جناب امام حسین نے کربلا کے میدان میں علی اکبر کو روانہ نہیں کیا بلکہ رسول خدا کی قربانی دی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، رسول کی قربانی دی ہے۔ اب کیفیت ایک باپ کی دیکھیے عزیزان گرامی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ فقط چند مورد دیکھیے کیا کیفیت تھی ایک باپ کی کہ امام آہستہ آہستہ جناب علی اکبر کے پیچھے جا رہے تھے۔ جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ ایک آہٹ سی آ رہی ہے، فوراً آپ گھوڑے سے اترتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ بابا میرے پیچھے آہستہ آہستہ چلے آ رہے ہیں۔ آتے ہیں کہ بابا جان آپ ہی نے تو مجھے جنگ کی اجازت دی تھی، تو کہا کہ بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب جب جناب علی اکبر دوبارہ جنگ کے لیے گئے تو جوان خون تھا، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا، مگر یہ پیاسا 3 دن کا پیاسا جوان
کب تک لڑتا، زخموں سے چور تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے بابا کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بابا جان اگر مجھے ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان اشقیاء کو بتا دیتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا پوتا ہوں، میں ساقی کوثر کا پوتا ہوں، میں انہیں جنگ کے وہ جوہر دکھاتا۔ عزیزو، ایک باپ کے لیے اس سے زیادہ سخت مرحلہ کیا ہوگا کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے 2 گھونٹ پانی طلب کرے اور وہ اتنا بے بس ہو کہ اپنے بیٹے کو پانی نہ پلا سکے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے علی اکبر تم اپنی زبان میری زبان میں رکھ دو۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نے اپنی زبان امام کے زبان میں دی، فوراً کھینچ لی اور کہا کہ بابا جان آپ کی زبان پر تو کانٹے پڑے ہوئے، آپ کی زبان پر کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد علی اکبر جناب حسین نے کہا کہ اے علی اکبر جاؤ تمہیں ساقی کوثر سیراب کریں گے۔ اب جب امام نے جناب علی اکبر نے جنگ کی، آواز آئی السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا جان میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ بس یہ سننا تھا۔ امام نے جو منظر دیکھا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ پہلے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ امام اس طریقے سے لاشوں کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، میدان کربلا میں لاشوں سے ٹکراتے تھے، ہر لاشے کو ٹٹولتے تھے، کہیں یہ میرے لال علی اکبر کا لاشا تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب علی اکبر کے جنازے پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے اور سینے میں برچھی کا پل ہے اور ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ باپ کو یہ بیٹے کا درد برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ آستینوں کو چڑھایا، جیسے ہی نیزے کا پھل کھینچا خون کا فوارہ نکلا اور امام کا بدن خون سے رنگین ہو گیا۔ امام نے بس ایک مرثیہ پڑھا، اے علی اکبر تمہارے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔